مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جاوید احمد غامدی صاحب کو دعوت امام مہدی اور دعوت اسلام احمدیت دیں گے۔ جاوید احمد غامدی صاحب بہت عزت کے ساتھ بولتے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم ان کو اور عوام الناس کو دکھائیں گے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا عقیدہ غیر معقول ہے اور قرآن اور احادیث کے بالکل خلاف ہے۔ آج کل بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم بھی وفات مسیح کے قائل ہیں، کیونکہ قرآن اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اس دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، کیونکہ دوسرے لوگوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور اکثر اوقات وہ جاوید احمد غامدی صاحب کا نام لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا عقیدہ احمدی مسلمانوں سے مختلف ہے، اور ان کا عقیدہ قرآن اور احادیث اور عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ جاوید احمد غامدی صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت جب اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اے عیسیٰ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہی کہی، انی متوفیک، تجھے وفات دوں گا اور پھر کیا کروں گا؟ اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ دیکھیے، وہی بل رفع اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں، بین ہی وہی الفاظ یہاں ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی، کیسے انہیں اٹھایا گیا؟ تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا۔ یہ اعلان کیا گیا۔ تو یہاں اب یہ تفصیل کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رفع کیسے ہوا، یعنی پہلے ان کی روح قبض کی گئی، ان کو وفات دی گئی، اس کے بعد جب روح قبض ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو کیا رہ جاتا ہے باقی؟ جسم۔ تو ان کے جسم اطہر کو فرشتے اٹھا لے گئے۔ اس وجہ سے یہ دو کام کرنے پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیان کر دیا کہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تمہیں وفات دوں گا، ورافعو کا الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک تفسیر کی واو آ گئی عربی میں، ومطہرو کا من الذین کفروا، اور اس طرح یعنی جب میں وفات دے کے تیری نعش کو بھی اٹھا لے جاؤں گا، تیرے جسم کو بھی اٹھا لے جاؤں گا، تیری نعش کو بھی اٹھا لے جاؤں گا، تیرے جسم کو بھی اٹھا لے جاؤں گا۔ یہ قرآن، احادیث اور عقل کے بالکل خلاف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا پھر یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو بھی شکست دے دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ بنی اسرائیل کے قبائل کے لیے تھا، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، لیکن اتنی دیر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف 2 قبائل سے بات کی اور صرف 2 قبائل کو دعوت توحید دی۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامیاب نہیں تھے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ یقیناً میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ مسلمان علماء وفات مسیح کو تسلیم بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کا عقیدہ قرآن اور احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ وفات مسیح کے قائل ہیں، لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم آسمانوں پر اٹھا لیا۔ انی متوفیکا سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح کو
یہود یا رومن امپائر قتل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، ان کو خدا نے اجازت نہیں دی تھی۔ انی متوفی کا مطلب تھا کہ میں ماروں گا وہ دوسرے تیرے دشمن تجھے قتل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ کا یہ معنی ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے قتل کیا، وبکفرہم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، یہود نے کفر تولا، جھوٹ بولا جب یہ کہا کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ کسی طرح بھی اس کو مار نہیں سکے، نہ صلیب کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے۔ یہ ہے اصل حقیقت کہ پھر ہوا کیا۔ پھر یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ جب وہ قتل نہیں کر سکے تو کیا وہ زندہ رہا؟ جواب یہ ہے انی متوفی کا، میں تجھے عام طریق کے مطابق جیسا کہ میں وفات دیتا ہوں وفات دوں گا، ورافعو کا الیہ، اور تیرا رفع روحانی رفع ہوگا جو میری طرف ہوگا، رافعو کا الیہ۔ اب یہاں وہ جو غیر احمدی معنی کرتے ہیں کہ زندہ اٹھا لیا، اس کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، کیونکہ پہلے وفات دی ہے پھر رفع کیا ہے۔ تو اگر تو وہ یہ کہیں کہ مردہ اٹھا لیا تو وہ بیمانی بات بن جاتی ہے۔ وہ خود بھی اس بات کے قائل نہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس بات کا۔ تو رافعو کا جو ہے وہ متوفی کا کے بعد رکھا گیا ہے، اور کوئی اور حکمت اس میں ایسی موجود نہیں کہ ترتیب بدلنے کی وجہ محسوس ہو۔ اس لیے ثابت ہوا کہ توفی کا واقعہ یعنی وفات دینے کا واقعہ پہلے ہوا ہے، رافعو کا واقعہ بعد میں ہوا ہے۔ اب بعد میں کن معنوں میں یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے میں اس پر کچھ ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ نبی کا رفع تو حقیقت میں اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع نہیں فرمایا تھا یہاں تک کہ وفات دے دی، تو اس میں ایک دقت پیش آتی ہے کہ کیا وہ بغیر رفع کے ساری عمر زندہ رہے اور مرنے کے بعد ہی رفع ہوا ہے؟ تو اس کے دو حکمتیں ہیں۔ اول یہ کہ موت ایسی تھی، ان کی متعلق جو موت بیان کی جاتی تھی وہ رفع کا الٹ تھی، یعنی موت ہی میں ان کی لعنت کا تصور پایا گیا تھا۔ جو موت ان کی طرف منسوب کی جا رہی تھی وہ رفع کا بالکل برعکس تھی، کیونکہ ملعون وہ ہوتا ہے جو خدا سے دور ہو، جس کا رفع نہ ہو، اور جھگڑا موت پر تھا کہ کس طریق پر موت ہوگی۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ چونکہ صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس طریق پر مارا جائے کہ کاٹھ پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور لعنتی کا مطلب ہے اس کا رفع نہیں ہو رہا، وہ مردود اور خدا سے دور ہوا۔ اس لیے وفات کو پہلے رکھنا ضروری تھا، کیونکہ وفات ہی نے ثابت کرنا ہے کہ یہ رفع والی موت ہے، یہ لعنتوں والی موت ہے۔ بس دنیا کے ثبوت کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ یہ کہنا کہ نبی کا رفع اس کی وفات کے بعد ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ بحث یہ تھی کہ وفات رفع والی ہے یا لعنتیوں والی۔ یہود کہتے تھے وفات کا طریق یہ ہے کہ ہم نے سولی پہ لٹکا دیا اور مر گیا، اور بائبل کے لحاظ سے یہ ملعون ہوا، یعنی خدا سے دور ہٹ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا چونکہ وہ میری خاطر تکلیفیں اٹھا کر ان کو برداشت کرتا رہا، میں نے اسے اس موت سے نجات دے کر جب تبھی موت مارا ہے تو ثابت کر دیا کہ تمہارا لعنت والا تصور جھوٹا نکلا، اور اس کا صلیبی موت سے بچ جانا اس کے رفع کی دلیل ہے۔ بس یہ دلیل کے طور پر ہے۔ رافعو کا الیہ کا ایک اور پہلو ہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب سے بچ گئے اور ان معنوں میں ان کا رفع ثابت ہو گیا، لیکن متوفی کا جو لفظ ہے وہ اس وقت واقعہ نہیں ہوا، وہ بہت بعد میں ہوا ہے۔
انی متوفی کا واقعہ بہت لمبے عرصے بعد ہوا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ صلیب کے بعد لمبے عرصے تک اس کی زندگی اس کے رفع کا نشان بنی رہے گی، یہاں تک کہ جب تبھی موت و وفات پائے گا تو قطعی طور پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پاک بندہ تھا، اس کا اس لعنت سے کوئی تعلق نہیں جو تم نے اس کی طرف منسوخ کی، ورنہ صلیب کے چند دن بعد بھی اگر مر جاتا تو لوگوں نے کہنا تھا مرا تو اسی وجہ سے ہی ہے۔ تو متوفی کا واقعہ بے شک بعد میں ہو، مگر اس کے موت کی طرز ایسی ہے جو اس کی لعنتی موت کی نہیں بلکہ پاک موت کی علامت بن جانا چاہیے۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد